السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، دسمبر کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی فورسز اور افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے درمیان چمن سرحد پر ایک بار پھر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں ابتدائی طور پر 15 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق جمعرات کو افغانستان سے داغا گیا گولہ چمن میں فرنٹیئر کور کے قلعے کے قریب گرا، جس کے فوری بعد چمن بارڈر پر کسٹم ہاؤس کو خالی کرا لیا گیا۔ اس دوران دونوں اطراف سے شدید فائرنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دو طرفہ فائرنگ اور گولہ باری کی اطلاعات پر چمن کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ دوسری جانب افغانستان میں پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع ضلع اسپن بولدک میں طالبان کے مقرر کردہ پولیس چیف کا کہنا تھا کہ قندھار صوبے میں اسپن بولدک چمن کی سرحد پر دونوں جانب کی فورسز میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کسی بھی قسم کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے پاکستان میں بدھ کو دیر گئے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران افغانستان میں جامع حکومت کے قیام کی حمایت کی ہے۔ دونوں ممالک کے مشترکہ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ ممالک افغانستان میں تمام نسلی گروہوں کی موجودگی کے ساتھ ایک جامع حکومت کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ امریکہ میں موجود پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بعض ممالک میں اقلیتوں کے خلاف نسل کشی کے بڑھتے ہوئے خطرات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے بین الاقوامی تعلقات میں مساوات اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقے کشمیر کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے زور دیا کہ کونسل اس پر منظور کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور خطے میں امن کے لیے اپنا وعدہ پورا کرے۔ دوسری جانب بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان اور چین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ دہشت گردی کے مرتکبین کے تحفظ کے جواز کے لیے کثیر فریقی پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی امن و سلامتی کے قیام کے موضوع پر منعقد ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اس کھلی بحث میں حصہ لیتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور بھارت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کثیر الجہتی کے تصور کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کے سلسلے میں سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کی اجازت دے سکتے ہیں اور اس سے ہمارے خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایس جے شنکر نے بلاول بھٹو کے اس بیان پر تنقید کی اور کہا کہ دنیا جسے تسلیم نہیں کرتی اسے صحیح ٹھہرانے کا سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ UNFPA کا کہنا ہے کہ جنوری سے اکتوبر سن 2022 کے درمیان 6,61,600 افغان افراد ایران سے اور 66,300 پاکستان سے واپس آئے ہیں۔ UNFPA نے ٹویٹ کیا کہ ادارہ ان سرحدوں پر 0 پوائنٹ کیمپوں میں انسانی ہمدردی کے کاموں میں مدد کرتا ہے تاکہ افغانستان واپس آنے والے خاندانوں کے لیے زندگی بچانے والی صحت اور نفسیاتی مدد کی خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اسی اثنا میں ناروے کی پناہ گزینوں کی کونسل NRC نے طالبان حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی افغانستان بھر کی بستیوں سے مزید بے دخلی کو روک دیں جب تک کہ وہ پائیدار متبادل تلاش نہ کر لیں۔ طالبان حکام کی طرف سے صوبے بادغیس میں تقریباً
20,000 بے گھر افراد کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں این آر سی کے کنٹری ڈائریکٹر نیل ٹرنر نے کہا کہ بادغیس کے حکام کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آبادی کے حوالے سے ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے نئے لینڈ گرانٹ رولز متعارف کروائے ہیں، جن کے تحت لیز پر دی گئی سرکاری اراضی کو لیز کی مدت ختم ہونے پر معاہدے کی توسیع نہیں کی جائے گی۔ حکومت کے اس فیصلے نے علاقے میں ایک نئے سیاسی تنازع کو جنم دے دیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومتی اقدام کو جموں و کشمیر کے لوگوں اور معیشت پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ نئے لینڈ گرانٹ رولز 5 اگست سن 2019 کو اور اس کے بعد حکومت بھارت کی طرف سے اٹھائے گئے ان اقدامات اور فیصلوں کی تازہ کڑی ہیں جن کا مقصد مقامی لوگوں کو مکمل طور پر بے اختیار کرنا ہے۔ تاہم بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سربراہ انتظامیہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حکومتی اقدام کا دفاع کیا اور دارالحکومت سری نگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ علاقے کے اراضی قوانین رجت پسندانہ تھے اور انہیں عام لوگوں کے مفاد میں ترتیب نہیں دیا گیا تھا اور اب ان میں عام لوگوں کی سہولت کے لیے ضروری ترامیم کی جا رہی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن میں جمع ہونے والے درجنوں افریقی رہنماؤں کو بتایا کہ امریکہ افریقہ کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور صحت، بنیادی ڈھانچے، کاروبار اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے ہوئے براعظم کی مدد کے لیے اربوں ڈالر کی فنڈنگ اور نجی سرمایہ کاری کا وعدہ کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے ایک بڑے کانفرنس ہال میں رہنماؤں اور دیگر افراد کو بتایا کہ امریکہ افریقہ کی ترقی کے ہر پہلو کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ 3 روزہ یو ایس افریقہ لیڈر سمٹ میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ امریکہ کس طرح ایک اہم اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ اگلے 3 سالوں میں $55 بلین کی پرعزم سرمایہ کاری صرف آغاز ہے۔ اس کا اعلان پیر کے روز کیا گیا تھا۔ انہوں نے نتیجے تجارت اور سرمایہ کاری کے وعدوں اور شراکت داری میں $15 بلین سے زیادہ کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ نے ایران کو خواتین کے حقوق کے منافی پالیسیاں نافذ کرنے پر خواتین کو بااختیار کرنے والے بین الحکومتی کمیشن سے نکال دیا ہے۔ امریکہ نے کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن سے ایران کو خارج کرنے کی تجویز دی تھی۔ یہ تجویز ایران میں ایک نوجوان خاتون مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں ہلاکت اور اس کے بعد ہونے والے احتجاج پر تہران حکومت کے کریک ڈاؤن کے تناظر میں سامنے آئی تھی۔ اس پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکہ میں مقیم ایرانی صحافی اور حقوق نسواں کی کارکن مسیح علی نژاد نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ یہ ایران کے انقلابیوں کی فتح ہے جنہیں بندوق اور گولی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایرانی نے قرارداد پر ووٹنگ سے پہلے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی طرز عمل دور رس نتائج کے ساتھ ایک خطرناک مثال بھی بن سکتا ہے۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے اپنی کلیدی شرح کو نصف پوائنٹ تک بڑھاتے ہوئے اسے 4.25% سے 4.5% کی حد تک پہنچا دیا ہے، جو 14 سالوں میں بلند ترین سطح ہے۔ فیڈرل ریزرو کا تازہ ترین اضافہ اس سال 7واں اضافہ ہے، جس کے نتیجے میں صارفین اور کاروباری اداروں کے لیے گھروں، گاڑیوں اور دیگر خریداریوں کے لیے قرض لینا اور بھی مہنگا ہو جائے گا۔ بدھ کے روز شرح میں اضافہ افراطی زر کو روکنے کے لیے فیڈرل ریزرو کی مہم کا حصہ ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ جمعرات کو روسی گولہ باری سے جنوبی شہر خیرسن میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ روس کے علاقے میں تعینات حکام نے مشرقی شہر ڈونیٹسک میں یوکرین کے حملوں کی اطلاع دی ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے دفتر کے نائب سربراہ کیریلو تیموشینکو نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ روسی حملے میں خیرسن میں علاقائی انتظامیہ کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں بتایا
کہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ترک نے گزشتہ ہفتے یوکرین کا دورہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یوکرین میں 18 ملین افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے اور اضافی روسی فضائی حملے انسانی صورتحال میں مزید بگاڑ اور بے گھری کا باعث بن سکتے ہیں۔ ترک نے کہا کہ ان کی شدید خواہش اس بے معنی جنگ کا خاتمہ ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروفا نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ یوکرین کو پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم بھیجنے کی منظوری دینے کا امریکی منصوبہ اشتعال انگیزی کے مترادف ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیوزی لینڈ پر زور دیا ہے کہ وہ اس ماحولیاتی تباہی پر توجہ مرکوز کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے جس کا یوکرین کو روس کے حملے کے نتیجے میں سامنا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق زیلنسکی نے اپنا پیغام ویڈیو لنک کے ذریعے قانون سازوں تک پہنچایا۔ وہ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے دوسرے غیر ملکی رہنما بن گئے ہیں، جبکہ آسٹریلیا کے جولیا گلارڈ نے سن 2011 میں اس پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا۔ یورپی یونین اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان نے بدھ کو اپنے پہلے سربراہی اجلاس میں گہرے اقتصادی تعلقات اور یوکرین کی آزادی اور علاقائی سالمیت کے احترام پر اتفاق کیا۔ یورپی یونین کے 27 ممالک کے رہنماؤں اور آسیان کے 10 رہنماؤں میں سے 9 کو سفارتی تعلقات کے 45 سال کی یادگاری تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں فوجی حکمرانی والا میانمار شامل نہیں تھا۔ رہنماؤں نے مستقبل میں تعاون سمیت تجارت، ڈیجیٹل منتقلی اور صحت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یوکرین کے عوام اور ان کے نمائندوں کو روس کے حملے اور جنگ کے خلاف مزاحمت کرنے پر یورپی یونین کا انسانی حقوق کا اعلیٰ انعام دیا گیا ہے۔ 27 ملکی بلاک نے اکتوبر میں یوکرین کے بہادر لوگوں کو انعام سے نوازا تھا۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں بدھ کو ایک پروقار تقریب کے دوران یہ ایوارڈ دیے گئے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے بدھ کو کہا کہ ایک تکنیکی ٹیم اتوار کو تہران کا دورہ کرے گی، جس کا مقصد ایران میں پائے جانے والے غیر اعلانیہ یورینیم کے ذرات کی تحقیقات کے سلسلے میں برسوں سے جاری تعطل کو ختم کرنا ہے۔ ویانا میں قائم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی برسوں سے ایران سے 3 مقامات پر پائے جانے والے غیر اعلانیہ طور پر تیار کردہ یورینیم کی وضاحت طلب کر رہی ہے، اور جس میں مقامات اور مواد تک رسائی کے ساتھ ساتھ نمونے جمع کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ IAEA کے ترجمان نے کہا کہ ایران کی دعوت پر IAEA کی ایک تکنیکی ٹیم اتوار کو تہران میں ہوگی۔ ایران کی ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ محمد اسلمی نے تہران میں صحافیوں کو بتایا کہ ایجنسی کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ رکاوٹوں اور ابہام کو دور کرنے کے لیے ایجنسی کے ساتھ مؤثر پیش رفت کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرامین قذافی بابر اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔